بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ابا شدید صدمے کا شکار تھے کیونکہ ان کی بکریاں کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ جب لگاتار 2 بکریاں اچانک بیماری کے باعث مر گئیں تو ان کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ میں انہیں تسلی دیتا رہتا کہ ابا موسم ایسا چل رہا ہے، لو کی وجہ سے بکریوں کو موشن لگتے، 2-4 دن میں ہی وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھیں۔ ان بکریوں ہی پر تو ہمارے گھر کا گزارا تھا۔ ابا کی تو بکریوں میں جان بستی تھی، لیکن وہ اب حد سے زیادہ کمزور ہو رہی تھیں۔ ساری بکریوں کی ایسی ہی حالت تھی۔ 6 بکریاں تھیں جن میں سے 2 تو مر گئیں، اب 4 باقی بچی تھیں۔ ابا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نے ہی رہ کر کھلی چراہ گاہ کی طرف آ گیا، انہیں چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ لیکن اچانک ہی مجھے ہوش آیا جب میں نے دیکھا کہ چاروں کی چاروں بکریاں وہاں سے غائب تھیں۔ ارے یہ کہاں چلی گئیں؟ کہیں اس طرف تو نہیں چلی گئیں جہاں پر کوئی آتا جاتا بھی نہیں؟ وہاں اس حصے میں جانا سختی سے منع تھا کیونکہ وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب ایک بار اس ایریے سے کسی آدمی کی لاش ملی تھی۔ اس کے بعد سے گاؤں والوں نے اس حصے کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہم جانور وغیرہ کو بھی وہاں جانے نہیں دیتے تھے۔ میں تیزی سے اٹھ کر بھاگا، سامنے ہی ہرے بھرے کھیت تھے۔ یہ دوسرے گاؤں والوں کے کھیت تھے۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا عام بات تھی، اس لیے ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں جانور کسی کا کھیت خراب نہ کرتے، بعد میں دنگے فساد ہو جاتے۔ میں بکریوں کو ڈھونڈتا ہوا اسی حصے کی طرف چلا گیا۔ ساری بکریاں بڑے آرام سے گھاس چر رہی تھیں۔ یہاں پر کھلی ہری بھری فضا تھی، ہری ہری گھاس میں بکریاں خوب تازہ دم ہو کر گھاس چر رہی تھیں۔ تبھی سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم اپنی بکریوں کو ہمارے کھیتوں میں چھوڑو؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا، کہنے لگا غلطی سے بکریاں اس طرف آ گئی ہیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن تمہارے جانور اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ اب کی بار اس نے بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں جلدی سے کہنے لگا کیونکہ میری ساری بکریاں بیمار ہیں، یہ ہمارے گھر کا سہارا ہیں۔ آج کل ہمارے گاؤں میں ایک بیماری چل رہی ہے، اس وجہ سے 2 بکریاں مر چکی ہیں۔ میں نے دیکھا اب اس کے چہرے پر افسوس تھا۔ پھر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تم ہمارے کھیتوں میں اپنی بکریوں کو چرانے آ جایا کرو، دیکھنا یہ کچھ دنوں میں ہی بھلی چنگی ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ خوبصورت چہرے والی لڑکی مڑ گئی۔ بلا شبہ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ میں دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ میرا نام شہباز ہے، میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ ہمارا پورا گاؤں کھیتی باڑی کرتا تھا، ساتھ ہی انہوں نے جانور بھی پال رکھے تھے۔ ہمارا گھر بھی ایسا ہی تھا۔ ہم بھی اس گاؤں کے رہنے والے غریب باسی تھے۔ میں اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، مجھ سے چھوٹے 4 بہن بھائی اور تھے۔ ابا بیمار رہتا تھا کیونکہ وہ دمے کا مریض تھا، جبکہ اماں گھر کا کام کاج کرتی تھیں۔ غربت نے اس قدر ہمارے گھر میں پنجے گاڑے ہوئے تھے کہ ہمیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ابا نے 5-6 بکریاں پال رکھی تھیں، جن میں سے 2 مر گئیں تو ابا کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بکرے پال کر وہ جوان کریں گے، اس کے بعد آنے والی بقرہ عید پر ان بکروں کو فروخت کر کے اچھے خاصے پیسے کما لیں گے۔ لیکن ان کے ساتھ ہی ارادے اور خواب مٹی میں مل گئے جب اچانک اس گاؤں میں جانوروں کی ایک بیماری آ گئی۔ چند دنوں تک تو جانوروں کو موشن لگتے تھے، اس کے بعد وہ خود ہی مر جاتے تھے۔ نہ ہی کوئی جانوروں کا طبیب ہمارے گاؤں میں تھا جس سے ہم اپنے جانوروں کا علاج کروا لیتے۔ یوں بے بسی کی حالت میں سارے گاؤں والے پریشان تھے کہ آخر جانوروں کو یہ کیا ہوا ہے، کون سی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ایک کر کے مر رہے ہیں۔ میں میٹرک کا طالب علم تھا، ساتھ ساتھ اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھتا تھا اور اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابا کا پورا سہارا میں ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کہیں اچھی نوکری کر لوں۔ میرا بھی ارادہ تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے شہر جا کے نوکری کروں گا تاکہ اپنے خاندان کو اچھی طرح پال سکوں۔ لیکن ابھی جو وقتی طور پر پریشانی تھی اسے دور کرنا بھی ضروری تھا۔ آج بھی اپنی بکریوں کو لے کر ان دوسرے کھیتوں کی طرف چلا آیا تھا جہاں پر مجھے وہ خوبصورت لڑکی ملی تھی جو بالکل انجان تھی، شاید وہ کسی دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ پہلے تو اس نے غصہ کیا کہ تم ہمارے کھیتوں میں اپنے جانور لے کر کیوں آئے ہو، لیکن جب اس نے بکریوں کی کمزور حالت دیکھی تو اسے ترس آ گیا۔ یوں اس نے اجازت دے دی کہ میں روزانہ اس چراہ گاہ میں اپنی بکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں۔
پھر اس دن بھی میں اپنی بکریوں کو لے کر اسی کھیت میں چلا آیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جب اچانک ہی خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں نے دیکھا لال دوپٹہ اوڑھے وہ لڑکی چند قدم کے فاصلے پر ہی کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ کیا تم یہیں رہتی ہو؟ اب میں بڑی دلچسپی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کہنے لگی ہاں ہم یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر رہتے ہیں، تھوڑی سی دور ہماری بستی ہے۔ میں چاروں طرف نظریں دوڑا کر کہنے لگا کہ تمہارے کھیت بہت ہرے بھرے ہیں، ایسی فصلیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ وہ اداسی سے کہنے لگی کہ یہ سارے کھیت ہمارے سردار کے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہماری پوری بستی اس کا حکم مانتی ہے۔ میں اس کے چہرے پر اداسی دیکھ چکا تھا۔ پھر نرمی سے کہنے لگا تو کیا وہ اچھا انسان نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگی وہ بہت ظالم ہے۔ اچانک ہی مجھے کھیتوں کے بیچ میں سے قدموں کی زوردار دھمک کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی تیز تیز چلتا ہوا آ رہا ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی مجھے کہیں چھپا لو، وہ آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بھاگتے ہوئے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ اس قدر ڈری ہوئی کیوں تھی۔ تھوڑی سی دیر میں ایک خوفناک چہرے والا آدمی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کون ہو تم لڑکے اور ہمارے کھیتوں میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی بھاری آواز بہت خوفناک تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگا کہ میں بکریوں کو لے کر آیا تھا، لیکن مجھے کسی نے اجازت دی تھی، تبھی میں انہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں اس لڑکی کو تلاش کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا وجود کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ تبھی وہ خوف سے غضبناک لہجے میں کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن آئندہ یہاں کبھی اپنی بکریوں کو لے کر نہ آنا، ہمارے ایریے میں جو بھی آتا ہے ہم اسے معاف نہیں کرتا۔ میں نے فوراً ہی اپنی بکریوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ہانکتا ہوا واپس گھر کی طرف لے جانے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، لیکن وہ لڑکی اس طرح سے ڈر کر کیوں بھاگی تھی؟ کیا یہی وہ سردار ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت ظالم ہے؟ نہ جانے کیوں دل میں بار بار خواہش ابھر رہی تھی کہ ایک بار پھر سے اس لڑکی سے ملنے ان کھیتوں میں چلا جاؤں۔ ان کھیتوں کے پیچھے ہی ان کی بستی ہے، لیکن پھر خیال آتا کہ کہیں سردار مجھے نہ دیکھ لے، وہ تو مجھے زندہ ہی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس شام میں جانور لے کر آیا تو ابا کہنے لگے ارے بکریاں تو پہلے سے زیادہ صحت مند نظر آ رہی ہیں، کون سی جادو کی چھڑی گھمائی ہے تو نے؟ ابا انہیں دیکھ کر بہت خوش تھے کیونکہ انہیں اپنی بکریوں سے بہت پیار تھا۔ میں کہنے لگا ابا یہ ان کھیتوں کی طرف جاتی ہیں جہاں پر ہمارے گاؤں والوں کے کھیت نہیں بلکہ دوسری بستی کے کھیت ہیں۔ یہ سن کر خوف کے مارے ابا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے تو ان کھیتوں کی طرف انہیں کیوں لے کر گیا؟ تو نہیں جانتا وہ جگہ آسیب زدہ ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نہ کوئی بیج بوتا ہے اور نہ ہی کوئی پانی دیتا ہے، لیکن فصل خود بخود ایسے پھلتی پھولتی ہے جیسے کوئی ان کا بہت خیال رکھتا ہو۔ میں ابا کی بات سن کر ہنس دیا۔ ابا یہ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر پوری بستی آباد ہے، وہ انہی کے کھیت ہے۔ لیکن ابا کسی صورت یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے آئندہ بکریوں کو لے کر ان کھیتوں کی طرف مت جانا۔ میں نے ابا کی تاکید اچھی طرح یاد کر لی تھی، اس لیے دوسرے دن انہیں چرانے لے گیا تو بجائے ان کھیتوں کی طرف جانے کے ایک نہر کے کنارے لے جا کر چلنے لگا۔ لیکن میں حیران رہ گیا جب بکریاں نہر کی طرف جانے کے بجائے انہی کھیتوں کی طرف جانے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن وہ دوڑتی چلی جا رہی تھیں اور وہیں پہنچ کر دم لیا جہاں پر اس سردار کے کھیت تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ خوفناک چہرے والا آدمی ہے، مجھے دیکھ کر غصے کا اظہار کرے گا، اس لیے میں خوف کا شکار تھا۔ بکریوں کو زبردستی دوسری طرف ہانکنے لگا، لیکن وہ اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اچانک ہی مجھے ایک دھیمی اور نرم سی آواز سنائی دی، چھوڑ دو انہیں، اگر ان کا رزق یہاں پر لکھا ہے تو انہیں یہیں پر چرنے دو۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی خوبصورت لڑکی تھی جو بالکل میرے پیچھے کھڑی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ وہ اداس نظروں سے بکریوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگا کہ لیکن اس آدمی نے مجھے یہاں آنے سے منع کیا تھا، اس کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے کھیت ہیں۔ تو وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی وہ تو سب کو یہی کہتا ہے، سوچتا ہے کہ اس بستی کے لوگوں اور اس بستی پر صرف اس کا حق ہے، باقی کسی کو یہاں جینے کی اجازت نہیں۔ تو کیا وہ تمہارا سردار تھا؟ اب میں نے تصدیق چاہی
تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی ہاں وہ بہت ظالم آدمی ہے، سب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، مجھ پر تو اس کی خاص نظر ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں حیرت سے کہنے لگا تم اتنی کم عمر ہو جبکہ وہ اس قدر جوان آدمی، تمہاری اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، یہ سب اسی کے کھیت ہیں۔ میں چھپ چھپ کر یہاں آتی ہوں ورنہ مجھے اپنے گھر میں بہت گھٹن ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے آج نہیں تو کل وہ مجھے اپنے محل میں قید کر لے گا، پھر ہمیشہ کے لیے میں اس کی قیدی بن جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے مجھے اپنے دل کی بات بتا رہی تھی۔ مجھے اس معصوم لڑکی پر بے تحاشا ترس آیا، دل ہی دل میں بھی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ تم اپنے ساتھ ظلم کیوں ہونے دے رہی ہو؟ میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں جا کر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اگر انہیں چھوڑ کر چلی گئی تو سردار میرے ماں باپ کا جینا حرام کر دے گا۔ تم سے چند باتیں کر کے میں اپنے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کرتی ہوں، کیا تم مجھ سے روزانہ ملنے آ سکتے ہو؟ اب وہ میری آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ یہ سن کر تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا کہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آتی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب تک ممکن ہوا میں یہاں ضرور آؤں گا۔ پھر اپنی بکریوں کو لے کر واپس میں گھر چلا گیا۔ دھیرے دھیرے بکریاں بھی خوب موٹی اور صحت مند ہو گئی تھیں۔ اب میں ابا سے نظریں بچا کر انہیں کھیتوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ ابا بھی کہنے لگے کہ آج کل تیرے چہرے کا رنگ کچھ اور کہہ رہا ہے، کیا بات ہے، بہت خوش نظر آتا ہے۔ میں گڑبڑا کر کہنے لگا نہیں ابا، بس میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے، اس کے بعد میں شہر کے کالج میں داخلہ لے لوں گا۔ ابا کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں، میرا بیٹا بہت سمجھدار اور محنتی ہے، میرا خوب نام روشن کرے گا۔ ابا کی امیدیں مجھ سے وابستہ تھیں۔ میں نے دل سے وعدہ کر رکھا تھا کہ گھر کے حالات بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہوا میں اپنی ہمت اور کوشش جاری رکھوں گا۔ اب ابا کی طبیعت قدرے بہتر تھی، بکریاں بھی ٹھیک ہو چکی تھیں، اس لیے ابا خود ہی انہیں چرانے لے جاتے تھے، لیکن میں انہی کھیتوں کی طرف چلا آتا، اس کا انتظار کرتا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اداسی سے پگڈنڈی پر بیٹھا ہوا تھا، تبھی پاس سے گزرتا آدمی کہنے لگا کہ لڑکے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جانتے نہیں کہ ان کھیتوں کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ میں حیرت سے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں، وہ ایک ظالم آدمی ہے، لیکن یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر کوئی بھی آ جا سکتا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا ارے بھائی تم تو بڑے بہادر ہو، جاؤ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، ورنہ یہاں پر ان کھیتوں میں جو کوئی بھی آتا ہے وہ زندہ بچ کے نہیں جاتا۔ اب کی بار مجھے اس کی بات پر حیرانی ہوئی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ فصلیں، یہ ہریالی ٹھیک نہیں ہے، اس پر کسی اور کا حق ہے، ہم انسانوں کا نہیں۔ کیا مطلب یہ فصلیں کس کی ہیں؟ اب میں حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا، تو وہ سرگوشی میں کہنے لگا یہ جنات کے کھیت ہیں، وہی اس کے مالک ہیں، تم یہاں پر نہ آیا کرو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس آدمی کی عجیب و غریب بات سن کر تو وہ سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ کھیت جنات کے ہیں، آج سے نہیں پچھلے کئی 100 سالوں سے ان کی حکومت ہے یہاں پر، وہی ان میں پانی ڈالتے ہیں، بیج بوتے ہیں، اور ان سے جتنی بھی فصل نکلتی ہے یہاں پر چند قدم کے فاصلے پر جنات کی بستی ہے۔ اکثر ہمارے گاؤں کے لوگوں نے راتوں کو جنات کو اس کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، جبھی تو رات کو یہاں سے کوئی گزرتا نہیں ہے، اگر کوئی مسافر بھی ہوتا ہے تو جنات اسے یہاں سے گزرنے نہیں دیتے، لیکن تم اتنے دنوں سے یہاں آ رہے ہو، مجھے اس بات پر حیرت ہے، کیا تمہیں وہ کبھی دکھائی نہیں دیے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگا کہ مجھے وہ بستی آج تک نظر نہیں آئی جس کے بارے میں وہ لڑکی کہتی تھی کہ اگر وہ مجھ سے اب ملاقات کرنے آئی تو میں ضرور اس بستی کے بارے میں پوچھوں گا۔ لیکن وہ آدمی کہنے لگا کہ اب یہاں پر آیا جایا کرو، تمہیں ساری سچائی معلوم ہو گئی ہے، یہ جنات کے کھیت ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں آنے کے جرم میں وہ تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر دیں۔ وہ مجھے سمجھا کر چلا گیا تھا۔ میں کئی گھنٹے تک اس کی باتوں کو سوچتا رہا، میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔
ابھی پلٹ کر آنے ہی والا تھا جب میرے پیچھے سے کسی نے آواز دی، کیا تم میرے انتظار میں تھے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، یہ وہی لڑکی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ کہنے لگی، اب میری زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم بننے والی ہے، کیونکہ وہ سردار مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سن کر میں بہت اداس ہو گیا۔ اس سے کہنے لگا، لیکن تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم میرے ساتھ میرے گاؤں میں چلو، میں ہمیشہ کے لیے اس ظالم انسان سے تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ گئی تو تمہیں بھی مشکلات میں ڈال دوں گی۔ میرے ساتھ بہت سی پریشانیاں تمہارے گھر میں آ جائیں گی۔ وہ سردار تمہارا دشمن بن جائے گا۔ اس کے بعد تمہارے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، آج میں تمہارے سامنے تمہاری کسی وجہ سے آئی ہوں، لیکن شاید اب دوبارہ کبھی میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، اس لیے ان کھیتوں کی طرف دوبارہ مت آنا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ میں دور تک اس کے پائل کی چھن چھن کی آواز سنتا رہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اپنے اندر عجیب سی اداسی اترتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن اچانک ہی کسی نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ابا تھا، جو غصے سے مجھے گھورتا ہوا کہنے لگا، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی اس طرف آنے کی؟ جانتا ہے نا یہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں۔ لیکن ابا، میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی لڑکی؟ یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے، چل میرے ساتھ گھر چل۔ ابا مجھے کھینچتا ہوا گھر کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن میں بے بس حالت میں اس طرف جانا چاہتا تھا۔ گھر آ کر میں رات کو بستر پر لیٹ کر خوب رویا، اس لڑکی کی وجہ سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہو۔ وہ لڑکی بہت معصوم تھی، لیکن اس کے اوپر بہت ظلم ہو رہا تھا۔ صبح اٹھا تو میرا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ ابا اماں سے کہنے لگے، دیکھ تیرا بیٹا کہاں گیا تھا؟ انہی کھیتوں کی طرف جہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں۔ کیا تجھے ان کھیتوں کی حقیقت معلوم نہیں ہے؟ کیا تو نے کبھی شہباز سے اس بارے میں نہیں بتایا؟ اماں کہنے لگی، نہیں، میں نے تو کبھی اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اسے یہ سب پتہ ہوگا، آخر گاؤں کے بچے بچے کو ان کھیتوں کی حقیقت معلوم ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس ایسے لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کی جدائی کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ظالم سردار اس لڑکی سے شادی کرے۔ بار بار اسے آوازیں لگاتا، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا، میں تمہیں لینے ضرور آؤں گا اور تمہارے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ اماں ابا بہت پریشان تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی 2-3 دن بعد میرا بخار اترا تو مجھے یاد آنے لگا۔ تھوڑے دن بعد میرا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ ابا نے زبردستی مجھے چاچا کے پاس شہر بھجوا دیا۔ وہاں جا کر مجھے کالج میں پڑھائی کرنی تھی۔ ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی کرتا، ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا تھا تاکہ گھر کے حالات بدل سکوں۔ یوں میری زندگی مصروف ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس خوبصورت شہر والی لڑکی کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکا تھا۔ آخر ان کھیتوں کا ایسا کون سا راز تھا جو اس آدمی نے بھی مجھے ان کے بارے میں عجیب و غریب کہانی سنائی تھی؟ اور ساتھ ہی ابا بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں اس طرف کیوں آتا ہوں۔ کیا وہ اس لڑکی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے؟ کہیں ابا نے اس لڑکی کو میرے ساتھ دیکھ تو نہیں لیا تھا؟ ایسے ہی کئی باتیں میں سوچتا رہتا، لیکن دھیرے دھیرے وقت ایسے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ اب میں 4 سال سے کالج میں پڑھ رہا تھا، ساتھ ہی ایک فیکٹری میں کام بھی کرتا تھا۔ یوں تنخواہ بھی ابا کے پاس بھیج دیا کرتا تھا۔ ابا بھی ہر بقرہ عید پر اپنی 2-3 بکرے یا بکریاں بیچ دیتے تھے۔ یوں اچھے خاصی آمدنی ہمارے پاس جمع ہونے لگی تھی۔ کئی بار دل چاہتا کہ میں واپس گاؤں جاؤں اور اس لڑکی سے ملاقات کروں اور پوچھوں تو صحیح کہ آج وہ کس حال میں ہے، لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ اماں ابا کی طرف سے دباؤ تھا کہ مجھے ان کھیتوں کی طرف رخ نہیں کرنا۔ لیکن جب میرا گریجویشن مکمل ہو گیا تب 4 سال کے بعد میں گاؤں گیا۔ گاؤں کافی حد تک بدل چکا تھا، یوں کھیت بھی بدل گئے تھے، لیکن جب میں اس راستے سے گزرا جہاں پر میں اپنی بکریوں کو چرانے لے کر جاتا تھا تو ان کھیتوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل زمین بنجر ہو چکی تھی۔ کبھی جو یہاں پر فصلیں آباد ہوتی تھیں، آج اس کی جگہ یہ خشک سالی دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ گھر گیا تو اماں ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے آج تو ہمارا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ میں کہنے لگا ابا میں کامیاب نہیں ہوا ہوں،
ابھی تو مجھے یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، ساتھ ساتھ نوکری بھی کروں گا۔ چھوٹے بہن بھائی بھی گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بھی شہر جا کر پڑھائی کریں اور اپنا اچھا مستقبل روشن کریں، اس لیے میں نے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے۔ لیکن جو بات میں ابا سے پوچھنا چاہتا تھا اسے پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو ابا اماں سے چھپ کر انہی کھیتوں کی طرف آ گیا، جہاں پر اب کھیت تو نہ تھے، ہاں لیکن بنجر زمین بتا رہی تھی کہ کسی نے اس زمین کو پوری طرح برباد کر دیا ہے۔ ابھی میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہی تھا کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے تھوڑی دور پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کیسی تھی؟ پھر ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے لگا کیونکہ یہاں آ کر بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پھر سے مجھے پائل کی آواز سنائی دی۔ اب تو میرا چونکنا بنتا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھ سے شرارت کر رہا ہو۔ کافی دیر تک میں اس آواز کو محسوس کرتا رہا لیکن میرے سامنے کوئی بھی نہ آیا۔ اب میں خوفزدہ سا ہو کر گھر آ گیا۔ ابا کی بکریوں کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بکریوں کی وجہ سے ہی ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا تھا، ورنہ میری مہنگی مہنگی فیسیں کیسے بھرتے۔ اماں اسی لیے میں وہاں نوکری بھی کرتا تھا، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی۔ کافی سال بعد گاؤں آیا تھا، اس لیے اس لڑکی کی کھوج لگانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس کی پرچھائی بھی نظر نہ آئی۔ لیکن ایک دن ابا کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا، تب انہیں کہنے لگا کہ ابا یہ زمین بنجر کیوں ہو گئی؟ پہلے تو یہاں لہلہاتے ہوئے کھیت تھے۔ ابا سرگوشی میں کہنے لگے کہ ارے ایک رات نہ جانے کیا ہوا، ایسا طوفان آیا کہ سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ اس طرف تو کوئی آتا بھی نہیں تھا، لیکن صبح اٹھ کر گاؤں والوں نے دیکھا کہ ساری فصلیں جل گئی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ سب حیران تھے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو جنات یہاں پر آباد تھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ابا گاؤں کے لوگ اتنے وہمی کیوں ہیں؟ یہاں پر کوئی جنات نہیں رہتے تھے۔ ابا حیران ہو کر کہنے لگے لوگ جھوٹ نہیں کہتے، یہ بات سچ ہے۔ ابا اپنی بات پر زور دے کر کہہ رہے تھے، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں رات کو آ کر اسی بستی میں جا کر اس لڑکی کو تلاش کروں گا۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میں اسی طرف چلا آیا، لیکن میں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ نہر کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہے، اس کا سفید دوپٹہ دور سے ہی اڑ رہا تھا۔ اتنی رات کو اس لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ لمبے لمبے بال اس کے پشت پر بکھرے تھے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا تو اس نے رخ موڑ کر مجھے دیکھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی تھی جس کی تلاش میں راتوں کو یہاں آتا تھا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بڑے سپاٹ سے تاثرات تھے۔ کیا تم نے مجھے پہچان لیا ہے؟ اس کے پاس جا کر میں نے دھیمی سی آواز میں کہا تو اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی تم وہی ہو نا جو اپنی بکریاں لے کر ہمارے کھیتوں میں آ جایا کرتے تھے۔ اس کے پہچاننے پر میں بہت خوش ہوا۔ پھر کہنے لگا ہماری بکریاں تو صحیح سلامت ہیں، لیکن تمہارے کھیت کیوں برباد ہو گئے؟ آخر وہ جگہ بنجر کیسے ہو گئی جو سالوں سے آباد تھی؟ کیا تم بالکل اکیلی رہتی ہو یہاں پر؟ یہاں پر تو کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ اب میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، حالانکہ آدھی رات کو مجھے اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس وہ میرے سامنے یوں کھڑی تھی جیسے کوئی روح آ کر کھڑی ہو۔ اس کی سفید آنکھوں سے پہلی بار مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ اداسی سے مسکرائی، پھر کہنے لگی ہاں میں اکیلی یہاں رہتی ہوں، ہماری پوری بستی اجڑ گئی ہے، سارا قبیلہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، لیکن آج بھی میں یہاں آتی ہوں صرف اپنا دکھ یاد کرنے کے لیے۔ کیسا دکھ؟ کیا اس سردار نے تم سے زبردستی شادی کر لی تھی؟ میں نہ جانے کیوں اس کے بارے میں ہر بات جاننا چاہ رہا تھا۔ چند لمحے اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی نہیں، شادی کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس سے پہلے ہی وہ سردار مر گیا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ سردار کی موت کا سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ اچھا خاصا لمبا چوڑا آدمی کیسے مر سکتا ہے؟ میرے چہرے پر سوال دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ اس دن وہ زبردستی مجھے اپنے محل میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میں اس بستی سے فرار ہو گئی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر تم یہاں سے چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئیں؟ کیوں تم نے سردار کے ظلم برداشت کیے؟ اس نے چند لمحے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی مجھے میرے ماں باپ نے آنے پر مجبور کیا، ان کی محبت نے، لیکن جب میں واپس آئی تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ اس بستی کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ سردار نے مجھے سزا دینے کے لیے اس پورے قبیلے کو ختم کر دیا۔
یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی تو تم نے کہا کہ سردار مر چکا ہے۔ اس نے چند لمحے مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگی ہاں وہ مر چکا ہے، لیکن صرف میرے لیے۔ میں ہر رات اسے مرا ہوا دیکھتی ہوں، اسے بد دعا دیتی ہوں کہ وہ مر جائے تاکہ میرے ماں باپ آزاد ہو جائیں۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر الجھن دیکھ کر وہ کہنے لگی تم بھی میری باتیں نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ دراصل جن کھیتوں میں تم بکریاں لے کر آتے تھے وہ کھیت ہم جنات کے تھے۔ میں بھی ایک جن زادی ہوں، کوئی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کے چہرے پر اتنے تاثرات پھیل گئے جبکہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی جو کسی شہزادی کی طرح نظر آتی ہے وہ ایک جن زادی ہے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، تم یقیناً مجھ سے کوئی بھیانک مذاق کر رہی ہو۔ تبھی اس نے رخ موڑا، پھر کہنے لگی ہماری کہانی گاؤں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ہم جنات کا قبیلہ اسی گاؤں کے پاس آباد تھا، جس کی ایک حصے کی زمینوں پر ہم نے اپنا قبضہ کر رکھا تھا۔ جس طرح انسان رہتے ہیں اسی طرح ہم نے بھی اپنا گھر بار بنایا ہوا تھا، جس میں ہمارے مال مویشی بھی تھے، زمینیں بھی تھیں، ہمارے کھیت بھی تھے، لیکن اس پورے قبیلے پر ایک سردار کا قبضہ تھا۔ وہ سردار بہت ظالم تھا، وہ ایک جن ذات سردار تھا، اسی لیے ہم جنات تو اس سے خوف کھاتے ہی تھے۔ انسان بھی ہمارے ان کھیتوں میں قدم نہیں رکھتے تھے، لیکن اس سردار کی نظر کسی پر بھی پڑ جاتی تو وہ اس سے شادی کر لیتا۔ وہ کئی جن زادیوں سے شادی کر چکا تھا، پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی، لیکن میں اس سے شدید نفرت کرتی تھی کیونکہ اس نے سارے جنات کو غلام بنا رکھا تھا اور مجھے اس کی غلامی سے چڑ تھی۔ ایک دن تمہیں اپنے کھیتوں میں آتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ تم بہت اچھے اور مہربان لڑکے تھے۔ جس طرح سے اپنے خاندان کی فکر میں گھل رہے تھے وہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ جب بھی میں نے تمہاری مدد کی، لیکن سردار نے مجھے تمہارے پاس کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تبھی دوسرے دن وہ کہنے لگا کہ اس بستی کی ہر جن زادی پر صرف میرا حق ہے، اس لیے آئندہ تمہیں میں اس لڑکے کے سامنے نہ دیکھوں۔ پھر بھی میں چھپ چھپ کر تم سے ملنے آتی رہی کیونکہ تم سے اپنے دل کی بات کر کے مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن پھر تم نے آنا چھوڑ دیا۔ میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ اب سردار مجھے زبردستی اپنے محل میں لے گیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن عین اسی رات کو میں وہاں سے فرار ہو کر ایک دوسرے قبیلے میں جا پہنچی۔ میں نے وہاں پر پناہ لے لی۔ مجھے پناہ دینے والے جنات بہت اچھے تھے، انہوں نے میری حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، اسی لیے مجھے واپس نہ آنے دیا۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ رہی تھی، جانتی تھی کہ سردار میرے ماں باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ ایک دن چھپ کر میں اس بستی میں آئی تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے میرے ماں باپ کو قیدی بنا لیا تھا، لیکن مجھے تڑپانے کے لیے وہ میرے سامنے ان پر ظلم کرتا تو میں تڑپ کر رہ جاتی۔ روتی ہوئی واپس دوسرے قبیلے میں گئی تو وہاں کے شہنشاہ جنات نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے میرے ماں باپ کو تو چھڑوا لیا، لیکن اس جنگ میں وہ ظالم سردار مارا گیا۔ میری وجہ سے یہ سب ہوا تھا، اسی لیے جب میں بستی واپس آ گئی تو انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا، حتیٰ کہ میرے ماں باپ جنات بھی مجھے قبول نہیں کرتے۔ اب وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اب میں اپنی زندگی میں بالکل تنہا ہو کر رہ گئی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جن زادی میرے سامنے بیٹھی ہے جو ایک لڑکی کی طرح دکھتی ہے۔ میری حیرانی دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں اب اسی گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتی پھر رہی ہوں، حالانکہ یہ قبیلہ یہاں سے اٹھ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ آج بھی میں اپنے ماں باپ کا انتظار کرتی ہوں کہ وہ میری تلاش میں یہاں ضرور آئیں گے، اس لیے اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن یہ سارے کھیت برباد کیوں ہو گئے؟ اب میں حیرانی سے اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ اداسی سے کہنے لگی کہ جب جنات اپنے کھیت چھوڑ کر چلے گئے تو یہ زمین بھی بنجر ہو گئی۔ جس طرح میں پیاسی ہوں اسی طرح یہ زمین بھی پیاسی ہے، یہ بھی اپنے پیاروں کا انتظار کرتی ہے، کیونکہ ہم جنات ہزاروں سال سے اس پر آباد تھے۔ اب میں یہیں پر رہتی ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ کسی نہر کے پاس آ کر چاندنی راتوں میں بیٹھ جاتی ہوں، آ کر اس چاند سے اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں۔ وہ جن زادی نہایت غمگین لگ رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں کیسے اس جن زادی کو بتاتا کہ ایک اور دل اس کی محبت میں دھڑکتا ہے، وہ دل کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ لیکن اب بھی تم اس زمین کو آباد کر سکتی ہو، میں نے اس سے بھاری لہجے میں کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ کیسے؟
گاؤں والے کبھی بھی مجھے یہاں برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی صرف تمہیں معلوم ہے کہ اس زمین پر ایک جن زادی آباد ہے، لیکن جب گاؤں والوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو مجھے یہاں سے بھگا دیں گے۔ میں کہنے لگا نہیں، تم پہلے کی طرح ان کھیتوں کو آباد کر سکتی ہو۔ گاؤں والے آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں، لیکن زمین بنجر کیسے ہوئی یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے تم جیسے ہی ان کھیتوں کو ہرا کرو گی تو آہستہ آہستہ تمہارا قبیلہ بھی واپس آ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ماں باپ بھی کبھی نہ کبھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی چمک تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا تم اس کام میں میرا ساتھ دو گے؟ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور اس کی ہر بات میں ساتھ دوں گا، اس لیے وہ نہایت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ یوں اچانک سے میرے سامنے سے غائب ہو گئی، لیکن میں بھاری دل لے کر واپس آیا تھا۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، لیکن وہ تو ایک جن زادی نکلی۔ اب مجھے اس کی مدد کرنی ہے، اسے خوش دیکھنا ہے، یہی سوچ کر میں اپنے آپ سے وعدہ کر چکا تھا۔ ابھی رزلٹ آنے میں بہت دن پڑے تھے، جب تک میں اسی گاؤں میں رکنا چاہ رہا تھا۔ دوسرے دن ابا کی بکریاں لے کر اسی زمین پر جانے لگا تو ابا حیران رہ گئے، کہنے لگے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جانتا نہیں کہ وہاں بنجر زمین ہے، بکریاں وہاں جا کر کیا کریں گی؟ میں کہنے لگا، ابا ایک بار مجھے جانے دو، وہ زمین میں خود آباد کروں گا، آپ دیکھنا کیسے میں وہاں پر فصلیں خود بخود سونا اگلیں گی۔ ابا میری بات سن کر حیران تھا۔ پھر میں بکریوں کو لے کر یہاں آ گیا، بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود اس زمین پر محنت کرنے لگا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں وہی جن زادی بھی موجود تھی، وہ بھی میرے ساتھ اسی زمین پر محنت کر رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ایک تھیلی لے کر آئی تھی جس میں بیج رکھے تھے۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، یہ جادوئی بیج ہیں، ایک بار اسے زمین میں ڈالا تو ڈھیروں ڈھیر فصل پیدا ہوگی۔ اب ہم دونوں مل کر اس زمین پر محنت کر رہے تھے۔ میں نہر کا پانی بھی یہاں پر چھوڑ دیتا تھا، رات کو 8 بجے کھیتوں میں آتا، صبح یہاں سے چلا جاتا تھا۔ اماں ابا حیران تھے کہ میں روزانہ کہاں آتا جاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس چپ چاپ اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں اس بنجر زمین کو آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کے بارے میں سارے گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ کبھی آباد نہیں ہوگی۔ لیکن گاؤں والے حیران تھے کہ بنجر زمین کیسے آباد ہو گئی۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ لگتا ہے جنات واپس آ گئے ہیں۔ کسی نے بھی مجھے ان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن بکریاں جب بھی کھیتوں سے واپس آتیں تو خوب سیر ہو کر آتیں اور دودھ بھی زیادہ دیتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان بکریوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی اور زمین بھی آہستہ آہستہ پھلنے پھولنے لگی۔ گاؤں کا جو بھی آدمی یہاں کا رخ نہیں کرتا تھا، لیکن میں ہر رات اس جن زادی سے ملنے پہنچ جاتا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی تو مجھے اندر سے خوشی محسوس ہوتی۔ اس کی خاطر میں ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ دھیرے دھیرے میری محنت رنگ لانے لگی، تھوڑے ہی دنوں میں فصلیں تیار ہو گئیں۔ اب میں نے ہمیشہ کے لیے اسی گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں جن زادی کی زمین کو دوبارہ آباد کرنا چاہتا تھا۔ جن زادی یہ دیکھ کر مایوس ہوتی کہ ابھی تک اس کے قبیلے کا ایک بھی جنات واپس نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس کے ماں باپ، لیکن میں اس کی اداسی کو دور کرنے کی کوشش کرتا اور کہتا کہ اسے اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ فصلوں کی کٹائی کا وقت ہو گیا۔ ایک دن میں ابا سے کہنے لگا کہ ابا ہمیں ان کھیتوں کی کٹائی کرنی ہے۔ ابا نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگے نہیں نہیں، مجھے اپنے آپ کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا، وہ کھیت جنات کے ہیں، میں بھلا وہاں کیسے ان فصلوں کی کٹائی کر سکتا ہوں۔ میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آپ کا بیٹا پچھلے 6 مہینوں سے ان کھیتوں میں محنت کر رہا ہے اور وہ لگایا ہوا بیج میرا ہے، لیکن وہ زمین تو بنجر تھی، تم نے کیسے اسے آباد کر لیا؟ پھر میں نے ابا کو ساری کہانی سنائی کہ کیسے وہاں پر ایک جن زادی رہتی ہے، وہ آج بھی اپنے قبیلے کا انتظار کر رہی ہے جو نہ جانے کہاں جا کر آباد ہو گیا ہے، لیکن وہ زمین خالی پڑی تھی، اس لیے میں نے جن زادی کی اجازت سے وہاں پر بیج اگائے جو کہ جادوئی بیج ہیں، جبھی تو وہاں کی زمین سونا اگل رہی ہے۔ اگر جن زادی ہم سے خوش ہو گئی تو وہ یہ زمین ہمارے حوالے کر دے گی۔ ابا نے حیرت سے کہا نہیں بیٹا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، گاؤں والے اعتراض کریں گے کہ ہم نے ان زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ تو میں کہنے لگا کہ ابا ویسے بھی تو وہ زمین خالی پڑی تھی، اس سے تو بہتر ہے کہ اسے آباد کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ جنات کی فصل پک کر تیار ہو گئی تھی، لیکن اسے اتارنے والا کوئی بھی نہ تھا، اس لیے ہم دونوں باپ بیٹے نے محنت کی، گاؤں کے 2-3 اور آدمیوں کے ساتھ مل کر
ساری فصل تیار کر لی، لیکن میں نے اس کا استعمال کرنے سے پہلے جن زادی سے اجازت لینا ضروری سمجھا۔ ایک رات میں اس سے ملنے کے لیے آ گیا۔ وہ بہت اداس تھی۔ کہنے لگی کہ تم نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ واپس آ جائیں گے، قبیلے کے جنات مجھے لینے ضرور آئیں گے، لیکن دیکھو وہ نہیں آئے، آج بھی میں اکیلی ہوں۔ اب تو یہ سارا گاؤں قریب کے لوگوں کو دے دو، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ اس کی اس بات نے مجھے بہت خوشی دی۔ پھر میں کہنے لگا کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اناج ضائع نہ جائے اور کسی کے کام آ جائے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل گاؤں کے غریب لوگوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہمارے بھی وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ پورے گاؤں میں میرا اور ابا کا نام ہو گیا تھا کہ اس بنجر زمین پر محنت کر کے گاؤں کے اتنے غریب لوگوں کا بھلا کر دیا۔ اس لیے گاؤں کے لوگ ہم سے بہت خوش تھے۔ اب ایک بار پھر سے زمین خالی ہو گئی، لیکن اس بار پھر سے جن زادی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگی کہ اب بھی تم اس میں فصل اگاؤ، جب تک میں یہاں اکیلی رہتی ہوں میں تمہارا ساتھ دیتی رہوں گی۔ اس نے وہی جادوئی بیج مجھے ایک بار پھر سے دے دیا۔ اسے پا کر میں بہت خوش ہوا۔ یوں پھر سے فصل پکنے کی تیاری کا انتظار کرنے لگا۔ وہ راتوں کو آ کر زمین پر محنت کرتی، میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا، پورا دن فصل کی دیکھ بھال کرتا۔ گاؤں والے خوش تھے کیونکہ گاؤں میں خوشحالی آ رہی تھی۔ اسی طرح ایک دن وہ بھی خوش چہرہ لیے میرے پاس آئی۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آتا، کل میرے ماں باپ مجھ سے ملنے آئے تھے، ان کا کہنا ہے کہ وہ مجھے لینے آئے ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، کیونکہ سچائی سب کے سامنے آ گئی ہے کہ قصور میرا نہیں بلکہ اس سردار کا ہی تھا، وہی ظالم تھا۔ اب دوسرے قبیلے میں جا کر سارے جنات کے حالات بدل گئے ہیں۔ اب میں واپس اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی ہوں، لیکن تم نے ان زمینوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں اپنے قبیلے میں واپس تو جا رہی ہوں، لیکن یہ زمینیں جتنی بھی ہماری تھیں وہ سب میں تمہارے نام کر رہی ہوں۔ آج کے بعد تم اس کے مالک ہوگے۔ تم ایک نیک اور اچھے نوجوان ہو۔ تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں بہت زیادہ مشکل حالات سے لڑ رہی تھی، اس لیے میں تم پر بھروسہ کر کے اپنے سارے کھیت تمہیں دے کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جن زادی اپنے ماں باپ کے ساتھ چلی گئی، اور ہمیشہ کے لیے وہ کھیت اب میرے پاس آ گئے۔ اب میں ان کھیتوں پر دن رات محنت کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے کر کے گاؤں والوں کی قسمت بھی بدلنے لگی، کیونکہ میں نے اکیلے نہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ سارے گاؤں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اب لوگ میری تعریف کرتے تھے، کہتے کہ یہ نوجوان پڑھ لکھ کر آیا ہے، لیکن دیکھو اس نے اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو بھی نوجوان شہر سے پڑھ کر آتا تھا وہ صرف اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا تھا، جبکہ اس نے ہم سب کے بارے میں سوچا۔ یہ اس کی بڑائی ہے۔ میں بھی بڑی خوشی خوشی ان کی یہ باتیں سن رہا تھا، جانتا تھا کہ گاؤں والوں کے لیے میرے دل میں جگہ بن گئی ہے۔ جس طرح جن زادی کے ماں باپ اس سے خوش ہو گئے تھے، اسی طرح گاؤں والے بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ اب سب مل کر اس زمین پر کام کر رہے تھے۔ اب کافی وقت گزر گیا تھا۔ اماں ابا کہتے تھے کہ تم بھی شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، لیکن میرے خیالوں میں تو ہر وقت وہی جن زادی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کہاں رہتی ہوگی، بار بار مجھے اسی کا خیال آتا رہتا تھا۔ پھر ایک رات میں اکیلا ہی اپنی زمینوں کو دیکھنے آیا تھا، جب مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ درخت کے پیچھے چھپی تھی، مجھے دیکھ کر باہر آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی جن زادی تھی، جبکہ کام کرنے والے دوسرے نوجوان ڈر کے مارے بھاگ گئے، کیونکہ سفید لباس میں وہ بہت پراسرار اور خوفناک لگ رہی تھی۔ لیکن میں اس سے ہرگز نہیں ڈرا۔ اسے سامنے دیکھ کر میرا عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ مجھے مسکرا کر دیکھتی ہوئی کہنے لگی، تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آج کے بعد میں تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں اداس ہو گیا، تو وہ کہنے لگی کہ کیونکہ میں نے دوسرے قبیلے کے شہنشاہ جنات سے شادی کر لی ہے۔ اس کی بات پر میں حیران تھا، تو وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ جب میرے ماں باپ مجھے دوسرے قبیلے میں لے کر گئے تو اس شہنشاہ جنات نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا، پھر میں نے بھی اس سے شادی کر لی۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اس لیے تم شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ جس سے بھی دل چاہے وہ میری شادی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے گاؤں کی ہی ایک لڑکی کو پسند کیا جو بہت خوبصورت تھی۔ یوں میں اپنی زندگی اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے لگا، لیکن جب بھی ان درختوں کے پاس آتا تو ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ یہیں کہیں پر مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں اکثر چاندنی راتوں میں آ کر
इस नहर किनारे बैठ जाता जहाँ पर अक्सर वो जिनज़ादी आकर बैठती थी। आज भी मेरी आंखें उसका इंतज़ार करती रहती हैं। मेरी बीवी बार बार कहती है कि शायद आपने उससे सच्ची मोहब्बत की है, तो मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हकीकत में मैं उससे झूठ कहता हूँ। सच में ही मैंने उस जिनज़ादी से मोहब्बत की थी, जब भी तो उसे आज तक नहीं भूल पाया था। अब गांव के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर इस बात का चर्चा रहता है कि वो खेत भी आबाद हो गए जो पहले जिन्नात के खेत थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक जिनज़ादी की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ना पसंद किया, क्योंकि जब से उनका सरदार उनसे जुदा हुआ था तभी से उन्होंने गवारा नहीं किया था कि वो दोबारा से इन खेतों को आबाद कर सकें। लेकिन जिनज़ादी ने मुझ पर मेहरबानी की, मुझे वो सारे खेत देकर चली गई, जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरी बल्कि गांव वालों की भी ज़िंदगी बदल गई। तभी तो मैंने शहर के बजाय गांव में रहने का फ़ैसला किया था, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी थी। बड़े बड़े ख्वाब लेकर मैं शहर तो आ गया था, लेकिन वहाँ पर मेरा दिल ना लगा, सिर्फ उसी मोहब्बत की वजह से जो मैं उस जिनज़ादी से करता था। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।